اللہ عز و جل پارہ 26 سورۃ الحجرات میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی آوازیں ان نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، نہ ان کی بارگاہ میں ایسے چیخ کر بولو جیسے باز کے لیے خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ رب قرآن میں فرما رہا ہے ایمان والو میرے محبوب کے آگے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی۔ یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے۔ جس نے ادنا سی بھی میرے محبوب کی گستاخی کی تو پتا چلا کہ وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو ادنا سی گستاخی کرے کسی نبی کی وہ دار اسلام سے خارج، وہ کافر مرتد ہے۔ آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اونچا سنا کرتے تھے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے جب یہ آیت سنی تو آپ اپنے گھر کے سب سے آخری کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا آپ نے، اور آپ نے رونا شروع کر دیا اور آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ آیت تو میرے حق میں نازل ہو گئی کہ میں جا کر حضور کی بارگاہ میں اونچی بولتا تھا، لیکن کس وجہ سے؟ کیونکہ بہرے تھے۔ جو بہرا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا چلتا کہ اس کی آواز کتنی ہے، ایسے ہی ہے جی، کیونکہ وہ تو بہرا وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ لگتا ہے اس کو آواز نہیں پہنچی، وہ اسی لیے اونچی آواز سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو آتا ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 24 گھنٹے آپ رویا ہی کرتے تھے کہ یہ آیت تو میرے حق میں نازل ہو گئی کہ رب نے فرمایا ان تحبط اعمالکم کہ تمہارے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا۔ جو تم نمازیں پڑھتے ہو، جو تم نیک کام کرتے ہو، صدقہ و خیرات کرتے ہو، یہ سب برباد نہ ہو جائیں۔ میرے محبوب کی بارگاہ میں اونچی آواز سے گفتگو نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسجد نبی شریف میں تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا جو حضرت ثابت بن قیس کے قریبی تھے، آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان سے کہا، ان سے حضور نے فرمایا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ اللہ اکبر۔ کہ اے ایمان والو تم نے میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، چیخنا نہیں ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو، شعور بھی نہ ہو، اور تمہارے اعمال بھی برباد ہو جائیں۔ کہتے ہیں صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی نا، وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر میں کمرہ بند کر کے وہ رو ہی جا رہے ہیں، ان کو فکر لگی یہ تو آیت میرے حق میں نازل ہو گئی تو کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کا کیسا جذبہ ہوا کرتا تھا، کیسا شوق ہوا کرتا تھا نیکیوں کا، ان کو اپنی نیکیوں کی فکر تھی، ان کو اپنے اعمال کی فکر تھی، میں نے نیکیاں کی، میں نے نمازیں پڑھی، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کر ثابت بن قیس کو بلاؤ، کہو کہ حضور بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آواز ثابت بن قیس کے کانوں میں پڑی کہ حضور تمہیں بلا رہے ہیں، اللہ اکبر، آتا ہے کہ حضرت ثابت بن قیس تیزی سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رو رہے اور حضور کے قدموں میں گر گئے
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو تو پتا ہے کہ میرے کان کا مسئلہ ہے، میری سماعت ٹھیک نہیں ہے، میں اونچا سنتا ہوں یا رسول اللہ، میں اس وجہ سے اونچا بولتا تھا، میں آپ کی بے ادبی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں آپ کی بے ادبی کروں گا، میں آپ کے سامنے اونچی آواز سے بولوں گا، یا رسول اللہ میرے کان کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے میں نے بولا۔ او بھائیو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس رب نے یہ آیت نازل کی تو کیا اس کو نہیں پتا رب کو کہ ان صحابی کا یہ کان کا مسئلہ ہے؟ اللہ اکبر ہے بھائیو، علماء فرماتے ہیں رب نے پھر بھی اپنے محبوب کی شان میں یہ آیت نازل کی اور لوگوں کو بتایا کہ اے ایمان والو، چلو ان کا تو مسئلہ ہے لیکن تم نے ہوش کے ناخن لینے، میرے محبوب کی بارگاہ میں تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، یہ بارگاہ کوئی عام نہیں بارگاہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جو رب تک پہنچاتی ہے، یہ وہ بارگاہ ہے جس نے ہمیں جنت میں لے کے جانا ہے، یہ وہی بارگاہ ہے جس نے ہمیں جہنم سے بچانا ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دعائیں عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ثابت، اللہ تعالیٰ تجھے عزت والی زندگی عطا فرمائے۔ حضور نے دوسری دعا ارشاد فرمائی، اے ثابت، اللہ تعالیٰ تجھے شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری دعا ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ یہ تھا حضور کا ادب کرنے کی وجہ سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔